alaikum, welcome to the show UK Immigration Law with Tariq. I'm pretty sure آپ لوگ ہوپفلی شو ہر ہفتے دیکھتے ہوں گے اور آپ کو فارمیٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن میں جو اس دفعہ پہلی دفعہ لاگ ان ہو رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ہمارا شو، میں ان کو بھی تھوڑا واضح کر دوں کہ شو کے اندر اگر آپ کا امیگریشن کا کوئی بھی پرابلم ہے آپ کال کر سکتے ہیں اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو ایسی انفارمیشن دیں جس سے آپ کے مسئلے کا حل نکل سکے۔ میری صرف آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا سوال پوچھ لیں اور سوال پوچھنے کے بعد فون رکھ دیں اور پھر میں جواب دوں تو آپ ٹیلی ویژن پہ سن لیں۔ اور تھینک یو سو مچ جو ریگولرلی کال کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے ہم پہلی کالر کو لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ اللہ کا شکر، تھینک یو سر۔ اچھا، میرے چھوٹے پہ 2-3 سوال ہیں، آپ آرام سے پوچھیں۔ ہاں جی، ہماری دوسری لیو ختم ہو رہی ہے 3 سال کی ڈسکریشنری لیو، اوکے، تو ہم نے ڈیفینیٹ اپلائی کرنا ہے۔ تو میرے بچے بھی ہیں اور ابھی بیٹی میری اوور 18 ہے جی، تو جو اس میں کویشچن کافی سارے ہیں اباؤٹ اسٹوڈنٹ، تو وہ ہم ان کو بلینک چھوڑ سکتے ہیں یا این اے لکھ سکتے ہیں ناٹ ایپلیکیبل؟ اوکے، یہ آپ کا پہلا سوال۔ سیکنڈ؟ اور سیکنڈ یہ ہے کہ ہم ونڈو پہ بھی جا سکتے ہیں؟ میں وہ بھی بتا دوں گا۔ تھرڈ؟ اور تیسرا یہ ہے کہ بیٹی ہماری اوور 18 ہے تو اس کی تو اپلیکیشن سیپریٹ ہی جائے گی، تو اس کے لیکن وہ ڈپینڈنٹ میرے پہ ہی ہیں، ہم اکٹھے رہتے ہیں، تو ہم ایک لفافے میں ڈال کے بھیج سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر، میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو۔ تھینک یو سو مچ سر۔ پہلے سے مبارک ہو، آپ کے 6 سال پورے ہو گئے ہیں، سو آئی وش یو آل دا بیسٹ آپ کی اپلیکیشن کے لیے۔ آپ کا پہلا سوال تھا کہ جو سیکشنز مجھ پہ اپلیکیبل نہیں ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، آپ لائن ڈال دیں ادھر یا ناٹ اپلیکیبل لکھ دیں، تو وہ آپ کی اپنی ڈسکریشن کے اوپر ہے۔ بٹ آف کورس آپ جب ایک فارمیٹ کے ساتھ فارم کو فالو کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے اگر آپ بھر رہے ہیں فارم کو کون سے سیکشن ریلیونٹ ہیں کون سے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ اتنی تسلی کے لیے آپ ڈالنا چاہتے ہیں ناٹ اپلیکیبل، آپ بالکل ڈال دیں۔ ڈسکریشنری لیو کی جو اپلیکیشن سیٹلمنٹ کی ہے ایٹ دا مومنٹ، اس کے اوپر انہوں نے سیم ڈے سروس نہیں رکھی ہوئی، مے بی ان دا فیوچر وہ کر دیں، بٹ ایٹ دا مومنٹ سیم ڈے سروس ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو سیٹ او اپلیکیشن ڈال رہے ہیں آن دا بیسس کیونکہ 6 سال ڈسکریشنری لیو کے پورے ہو گئے ہیں۔ جہاں تک آپ کی بیٹی کی بات ہے، وہ ٹھیک ہے، آپ نے بولا کہ ابھی بھی وہ آپ کی ڈپینڈنٹ ہے، انڈیپینڈنٹ لائف نہیں گزارنی، لیکن فارم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کوئی بھی جو اوور 18 ہے ان کو سیپریٹ فارم بھرنا پڑے گا، تو اس لیے ان کو سیپریٹ فارم بھرنا پڑے گا۔ اینڈ یس، بیکاز آپ ایک فیملی یونٹ ہیں، آپ سارے فارم ایک ہی لفافے کے اندر ڈال سکتے ہیں، بیکاز کافی ایسے ڈاکومنٹس ہوں گے جن کو ہم کہتے ہیں کامن ڈاکومنٹس ہوں گے، جو آپ کی وائف کے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کی بیٹی اور آپ کے بچوں کی اپلیکیشن میں بھی لگیں گے۔ تو جو آپ اپنا کورنگ لیٹر ہے اس میں ساروں کی ڈیٹیلز ڈال کے آپ بول سکتے ہیں کہ مین اپلیکنٹس 2 ہیں، بیکاز میری بیٹی اوور 18 ہے تو اس کا الگ سے میں نے فارم بھرا ہے، اور وہ آپ کورنگ لیٹر کے اندر سارا بھیج سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور کال۔ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طارق بھائی، سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کی بہت ہی تعریف کروں گا کہ ماشاءاللہ بہت ہی آپ کا انفارمیٹیو پروگرام ہے اور اچھی طرح سے جواب دیتے ہیں۔ میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا، اور آپ کے پیسے آپ کو میں اکاؤنٹ میں پہنچا دوں گا۔ نہیں، واقعی آپ کا پروگرام جو ہے بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ سے۔ میرا بس ایک ہی سوال ہے چھوٹا سا، آپ سمجھ جائیں گے فوراً۔ جی، میری نیشنلٹی ریفیوز ہوئی ہے ریسنٹلی، میں نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا تھا، تو انہوں نے مجھے اس بیس پہ ریفیوز کیا ہے کہ 2013 میں میرے 10 سال پورے ہو رہے تھے اگست میں، تو میں نے اور وائف نے، ہم دونوں نے FLRO اپلیکیشن کر دی تھی اپریل میں، تو جب ہم لوگ کی اپلیکیشن ریفیوز ہوئی تو میرا ٹائم جو ہے وہ آ گیا تھا 10 ایئرس کا، تو میں نے اپنی اپیل وڈرا کر لی تھی اگست میں اور 10 ایئرس کا ڈال دی تھی۔ میری وائف فردر جو ہے وہ جو ہے اس کو اپیل کو کنٹینیو کرتی گئی، لیکن میرے 10 سال پورے ہو گئے تو مجھے انہوں نے اگست کی اپلیکیشن پہ انڈیفینٹ دیا دسمبر میں 4 مہینے میں۔ ٹھیک ہے۔ اب جب میں نے نیشنلٹی اپلائی کی تو انہوں نے اس بیس پر ریفیوز کیا کہ آپ جو ہے وہ اس پیریڈ میں بریچ آف دا امیگریشن رولس رہے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو اگر میں بیچ آف دا امیگریشن رولس رہا ہوں تو مجھے انڈیفینٹ کیوں دیا؟ ایک بات تو یہ تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ نارملی یہ جو ریکنسیڈر کے لیے میں نے بھیج دیا ہے، نارملی اس میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنے پرسنٹ یا کیا مطلب وہ اپنے فیصلے کو اوور ٹرن کر دیتے ہیں اگر آپ صحیح اس پہ ہو تو کائنڈلی ذرا مجھے بریفلی ایکسپلین کر دیجیے گا پلیز۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ فار یور کال۔ بالکل جی، تھینک یو۔
آپ نے 2-3 سوال پوچھنے میں سے ایک تھوڑا مشکل تھا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بڑھ کے آسان طریقے سے میں آپ کا جواب دے سکوں. آپ نے پہلی بات بولی جو مجھے بھی سمجھ آئی کہ جی آپ نے اپیل اپنی وڈرا کر لی اور آپ نے امیجیٹلی 10 ایئر اپلیکیشن ڈال دی بیکاز آپ کے 10 سال پورے ہو گئے اور آپ اپیل کے وقت ویسے بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ سیکشن 3C کے تحت آپ کی لیگل لیو تھی. اچھی بات ہے کہ ہوم آفس نے اس وقت آپ کو 10 ایئرز دے دیا، بیکاز میں نے ایسی اپلیکیشنز بھی دیکھی ہیں کہ اگر بندے نے آؤٹ آف ٹائم اپلیکیشن ڈالی ہے تو وہ کہتے ہیں جی جب ویزا دینے کی باری آتی ہے تو وہ سارے پیریڈ کو آؤٹ آف ٹائم کنسیڈر کرتے ہیں، جو کہ میری نظر میں غلط بات ہے. بٹ اچھی بات ہے کہ آپ کو انہوں نے 10 ایئر لافل ریزیڈنس کی بیسس پہ دے دیا. انہوں نے کہا جی آپ نے 28 ڈے کے اندر اپلائی کیا، تھینک یو ویری مچ، اور آپ کو دے دیا. جب نیشنلٹی کی باری آئی تو انہوں نے میرے خیال سے یہ کیا ہے کہ جب آپ نے آؤٹ آف ٹائم اپلیکیشن ڈالی جو کہ ود ان 28 ڈیز تھی، اور جب انہوں نے آپ کو ویزا دیا اس سارے پیریڈ کو انہوں نے اوور اسٹے کنسیڈر کیا. اب جو ہم لوگ پریکٹس میں ہمارا ایشو ہوم آفس کے ساتھ یہ ہے کہ جی دیکھیں جو بریچ آف کنڈیشن ہے ویزا کی، اگر اس کی بریچ کو سیکشن 24 کی جو بریچ ہے اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کی ورڈنگ یہ ہے کہ نوئنگلی ایک بندے نے 28 ڈیز سے زیادہ اس کنٹری کے اندر گزارے، نوئنگلی. اب ہمارے جو کلائنٹ ہے جس طرح آپ ہیں فار ایگزامپل، ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوم آفس کے ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے اپلیکیشن ود ان 28 ڈیز آپ کو دے دی تھی، تو نوئنگلی انہوں نے بریچ نہیں کی اپنی ویزا کنڈیشنز. آپ نے پھر 3 months 4 months سرٹن کیسز میں 5 months لگائے ہیں ایپلیکنٹ کو ویزا دینے میں. تو وہ جو پورا پیریڈ ہے جس کو آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں اوور اسٹے کا، ہماری نظر میں وہ نوئنگلی اوور اسٹے میں نہیں آنا چاہیے، بیکاز کلائنٹ کی بس میں نہیں تھا کہ وہ کچھ کر سکے اس پیریڈ میں، بیکاز دا ہوم آفس سیکریٹری آف اسٹیٹ واز دا ون جو ریکنسیڈریشن کے لیے ٹائم لگا رہا تھا یا کنسیڈریشن دینے میں ٹائم لگا رہا تھا اس ایپلیکیشن کو. سو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ دا مومنٹ ایپلیکیشن چلی گئی وہاں ٹائم رک جانا چاہیے. بریچ آف امیگریشن کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے، بیکاز انڈر سیکشن 24 جو بریچ کا ہے اس میں یہ بولا جاتا ہے کہ نوئنگلی آپ نے اوور اسٹے کیا. یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. اب آپ نے بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال پوچھا طارق بھائی، میں نے NR فارم کے تھرو ریکنسیڈریشن ڈال رہی ہے، ہوم آفس کیا آگے سے کرے گا؟ انفارچونیٹلی میں یہ نہیں بتا سکتا کہ ہوم آفس کیا کرے گا، بیکاز کبھی کبھی ہم بڑے سالڈ لیگل آرگومنٹس دیتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہوم آفس پھر بھی ریفیوز کر دیتا ہے، پھر ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتی، وی گو ٹو دی جوڈیشل ریویو ایپلیکیشن اسٹیج. تو میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ ہوم آفس مانے گا یا نہیں مانے گا. میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے مان لیں، آئی ہوپ، بیکاز جو آپ نے مجھے باتیں بتائی ہیں تھوڑی ریزنیبل لگ رہی ہیں، بٹ مجھے یہ نہیں پتا کہ ریپرزنٹیشن کے اندر یہ باتیں آپ نے ریز کی نوئنگلی سیکشن 24 ایکسیٹرا. لیکن اگر ہوم آفس ریفیوز بھی کرتا ہے آپ آگے کسی سے ایڈوائس لیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں میرٹ ہے تو آپ بالکل جوڈیشل ریویو ایپلیکیشن بھی ڈالیں اس ڈیسیجن کے اگینسٹ. بٹ اچھی بات یہ کہ کم از کم آپ کے پاس سیٹلمنٹ ہے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ کہ میں نے ابھی اسپاؤس ویزا مجھے ملا 6 months بفور. جی میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اگر پاکستان جاؤں تو میں کتنے ٹائم کے لیے پاکستان جا سکتا ہوں؟ کیونکہ میرے ایک دوست مجھے صرف میں 1 month کے لیے جا سکتا ہوں، جبکہ دوسرا دوست مجھے کہہ رہا ہے تم 3 months کے لیے جا سکتے ہو. تو سر پلیز اگر آپ مجھے اس پہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا. تھینک یو سو مچ بھائی. پہلی تو بات ہے اگر آپ کام کرتے ہیں تو مجھے بھی بتائیں کون سا امپلائر ہے جو اتنی لمبی چھٹیاں دے رہے ہیں آپ کو. لیکن دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے کنٹری چھوڑ کے چھٹیوں پہ یا ویسے آپ نے کہیں جانا ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جنرلی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ہوم آفس والے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جی اگر آپ 6 مہینے سے زیادہ باہر ہیں تو دے ڈو آسک کہ آپ ابھی بھی ریزیڈنٹ ہیں یا نہیں. جو بات ہوتی ہے وہ ریزیڈنسی ریکوائرمنٹ کی ہوتی ہے جب آپ نیشنلائزیشن اپلائی کرتے ہیں، بیکاز وہ بولتے ہیں کہ سرٹن ٹائم پچھلے 5 سال میں آپ نے اس کنٹری کے اندر گزارا ہو. تو وہ کافی زیادہ ٹائم ہے، مجھے ایگزیکٹ ابھی فگرز آن ٹاپ آف مائی ہیڈ نہیں پتہ، لیکن اگر آپ 1 یا 3 مہینے کے لیے جا رہے ہیں اٹس ناٹ اے بگ ڈیل ایز لانگ ایز آپ کے UK کے اندر ٹائز ہیں. کیا پتہ آپ سیلف امپلائڈ ہیں اور بزنس کے سلسلے میں جا رہے ہیں یا کچھ عرصے کے لیے کوئی اور وینچر دیکھنے جا رہے ہیں یا کوئی فیملی میٹر ہے، ایز لانگ ایز آپ کے UK کے ٹائز کینسل نہیں ہوئے، وہ ابھی بھی ہیں، اٹ شوڈ ناٹ بی اے پرابلم. ہاں وہ کبھی کبھی کویشچن کرتے ہیں اگر آپ 6 مہینے سے زیادہ باہر رہ کے واپس آئیں کہ بھائی اتنے ٹائم کے لیے آپ کیوں گئے تھے. تھینک یو سو مچ. مجھے خیال سے بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بریک کا ٹائم ہوا ہے. سوری میرے خیال سے سننے میں غلطی، انہوں نے کہا جی بریک میں بھی 5 منٹ ہے، آپ کال اور لے لیں، کافی لائن میں ہیں لوگ. سوری، میں اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر. تھینک یو. جی سر میں سائلم کیا تھا فیملی کے ساتھ 2012 میں. تو میرے 3 بچے ہیں، بڑا بیٹا 5 سال کا ہے. جی.
تو مجھے ادھر 11 سال ہو گئے ہیں، تو وائف میری کو 7 سال ہیں جی. تو ہم نے اسائلم کیا تھا تو ہماری ریفیوز ہو گئی تھی، انہوں نے اپیل کا رائٹ نہیں دیا تھا. اچھا. تو اس کے بعد رجسٹر ریویو پہ گئے ہم، تو کسی وجہ سے ہم ادھر بھی جا نہیں سکے رجسٹر ریویو پہ، تو انہوں نے لیٹر بھیج دیا کہ آپ اٹینڈ نہیں کیا، آپ ریفیوز. جی. ہوم آفس والے آئے تھے تو ریفیوز کر دیا انہوں نے پھر. جی. تو اس کے بعد ہم نے جو ہے اپلیکیشن 5-6 ماہ نہیں ڈالی. تو 5-6 ماہ بعد ان کا نوٹس آیا کہ ہمیں کہ آپ کی ریٹرن کانفرنس کے لیے ہے، تو ہم نے پھر اپلیکیشن جو ہے وہ ڈال دی 2013 میں. 2013 میں ڈالی تھی، تو ابھی تک اسٹل کوئی رسپانس نہیں آیا. تو لاسٹ منتھ میں ایک لیٹر آیا تھا ہوم آفس کی طرف سے کہ آپ جو ہے اپنی پچھلے بھیجیں 4 ڈپینڈنٹ کی بھی اور اپنی بھی، اور نام ڈیٹ آف برتھ چیک کر لیں، اسپیلنگ وغیرہ، اور ہمیں جو ہے اس ایڈریس پہ بھیج دیں. ہم نے آپ کا کیس جو ہے اپڈیٹ کرنا ہے اور ساتھ میں انکلوڈ کرنا ہے آپ کی یور کلائنٹ کیس ول بی کنکلوڈیڈ، نیچے لکھا ہوا تھا. تو اس میں سر کیا پاسبل ہے؟ ابھی تک کوئی ابھی 1.5 مہینہ اس کو بھی بات کو ہو گیا، اس نے بھیجی کو بھی. تو اس میں کیا کریں گے؟ کیا وہ گرانٹ کریں گے یا پھر کوئی اپڈیٹ کے لیے حالی انہوں نے مانگا ہے، یا پھر کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے کیا آپشن ہے؟ ہم ان کو کوئی ریمائنڈر لکھیں یا ویٹ کریں اسٹل؟ کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ سے 2 چیزیں ذرا پوچھ لوں جنرلی. ایک تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جب اپلیکیشن 2013 میں ڈالی ہے کس طرح ڈالی ہے؟ ویسے پوچھ رہا ہوں. میں ادھر جو ہے وہ سبمٹ کر کے آیا تھا خود. آئی انڈرسٹینڈ ان سبمٹ. اوکے فائن. اور میں اس ڈیٹیل میں جانا اس ٹائم جو ہے ہوم آفس جہاں پہ سائننگ کرتے تھے ادھر ہی جمع کرواتے تھے. ٹھیک، نو پرابلم. ابھی تو انہوں نے لیڈز میں شاید یا لیورپول میں کر دیا، ادھر جا کے اپائنٹمنٹ لیں اور پھر جا کے جمع کروائیں. لیکن ہم نے پہلے جہاں سائننگ کرنے جاتے تھے وہاں ہی ہم نے جمع میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا سر. کہ آپ کی اپلیکیشن جمع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار یور کال. میں جواب دے دیتا ہوں سر. دیکھیں، پہلی بات یہ میں عرض کرتا ہوں شو کے دوران بھی کہ ہمارا مقصد ہے انفارمیشن دینا اس شو کے اندر. کیس اسپیسیفک ایڈوائس تو میں دے نہیں سکتا کیونکہ ہم نے کیس پڑھا نہیں. بیکاز آپ کو فیکٹس کیس کے پتہ ہونے چاہیے، اس سے پہلے آپ ایڈوائز کریں کہ جی میرٹ کیا ہے اس کیس کے اندر. تو میں ہمیشہ شو میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں تھینکس ٹو وینس ٹی وی کہ ہماری جو میری پرسنل ڈیٹیلز ہیں وہ شو کے دوران ای میل آتی ہیں تو آپ اس پہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اینڈ دین وی کین ٹیک میٹرز فرام دیئر. لیکن جو پلیٹ فارم ہے شو کا وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو انفارمیشن دیں. تو جہاں تک بات ہے کہ جی میرے کیس میں میرٹ کیا، انفارچونیٹلی جب تک میں پورا کیس نہیں پڑھوں گا کس بیسس پہ آپ نے کلیم کیا، سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اس کو سرٹیفائی کیوں کیا، بعد میں آپ ہائی کورٹ جوڈیشل ریویو اپلیکیشن کیوں ہارے، وہ سب کچھ پڑھنے کے بغیر آپ اسیسمنٹ نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا. جہاں تک بات ہے تصویروں کی، آپ صبر کریں. آپ نے تصویریں دے دی، انہوں نے خود آپ کو پرومس کیا کہ وہ کیس کو کنکلوڈ کر دیں گے، تو ون وے اور دی ادر کنکلوژن ہو جائے گی کیس کی. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس وقت صبر کریں اور ریئیکشن سروس ابھی آپ کی ہونی چاہیے. یعنی کہ جب آپ کے پاس ڈیسیجن آئے، میں دعا کرتا ہوں آپ کے حق میں ہو تو ایکسلنٹ. اگر آپ کے حق میں نہیں ہے دین یو فائنڈ لیگل ریپرزنٹیشن کہ کس طرح اس کو چیلنج کیا جائے. اور جہاں تک بات ہے اگر آپ اس پروسیس کو جلدی کروانا چاہتے ہیں تو میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ اپنے لوکل ایم پی کے پاس جائیں، اپنی سچویشن ایکسپلین کریں، اور وہ جو ایم پی ہیں وہ خط لکھیں گے، اور ہوم آفس کا ایم پی لیزون ڈپارٹمنٹ ہے جو پھر ود ان ایک سرٹن ٹائم فریم کے اندر ان کو جواب دیتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیس تھوڑا اوپر آ جاتا ہے، یا کم از کم کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے آپ کی فائل کے اوپر، بیکاز ایم پی کو لازمی وہ لوگ جواب دیتے ہیں ایک سرٹن ٹائم فریم کے اندر. تھینک یو فار یور کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہاں جی سر، میں نے 2-3 کوشچن پوچھنے ہیں پلیز. بالکل پوچھیں. جی سر، ایک تو یہ ہے کہ میری فرینڈ ہے، اس نے 7 ایئر بیس کے اوپر اپنا کیس لگایا ہوا ہے. جی. تو اس کے بچوں کو 7 ایئر اس دسمبر میں ہو جائیں گے، 7 منتھ لیفٹ ہے مطلب. جی. تو اس کے بٹوین کیا ہوا کہ وہ جوڈیشل ریویو پہ بھی گئے، وہاں پہ بھی ان کا وہ انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ آپ امیگریشن کو میٹ نہیں کرتے ہے نا. اس کے بعد ہوم آفس والے ان کے گھر آئے لاسٹ ویک، کیونکہ ان کے جو وکیل نے تھے اس نے فریش ایڈیشنل جو گراؤنڈس تھی وہ لگا دی تھی، کیونکہ ان کی بڑی بیٹی جو ہے وہ کالج جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے بہاف پہ انہوں نے سارے ڈاکومنٹ دوبارہ فریش ایڈیشنل گراؤنڈ پہ لگا دیے. لیکن ایک ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ وہ ان کے گھر کیسے آئے. ایک تو وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بچے ہوں تو آتا نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس کے ہسبینڈ کا کام کی بھی پرمیشن نہیں ہے. تو ایک میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ان کے ہسبینڈ بھی اب کام نہیں کر سکتے، ان کا NI نمبر وغیرہ لے گئے ہیں، اگر وہ UTR پہ جائیں تو کام کر سکتے ہیں. سوری، کس پہ جائیں اگر وہ
UTR جو سیلف امپلائڈ او میں سمجھ گیا, یونیک ٹیکس ریفرنس نمبر. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جی, تو کیونکہ پھر بچوں کو کیسے 3 بچے ہیں ان کے, تو پھر وہ اب کام بھی نہیں کر سکتے, وائف بھی نہیں کام کرتی, تو ایک جو انہوں نے ایڈیشنل گراؤنڈس لگائی ہیں اس لیٹر کا کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ اگر وہ لیٹر بھی تو پینڈنگ ہے, کہتے ہیں اگر آپ کا کوئی کیس پینڈنگ ہو تو وہ آپ کو سائنوں پہ یا ایسے نہیں لگا سکتے. پلیز یہ 2-3 کوئری پلیز میں بڑے اطمینان سے آپ کو جواب دے دوں گا, نو پرابلم میم. صرف مجھے کان میں بار بار بتایا جا رہا ہے, تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب ہم لوگ پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد سب سے پہلے میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا, دین ویل ٹیک ادر کالز. تھینک یو سو مچ, ویل سی یو آفٹر دا بریک.